آپ نے حدیث شریف بخاری شریف سے میں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں، مگر اس کو آج ایک اور زاویہ نگاہ سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اذا وضع العبد فی قبرہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پنجابی میں ترجمہ کروں، جدو تسی میت نو قبر وچ لمیاں پا کے آندے ہو، قبر میں بٹھا کے آتے ہیں یا لٹا کے؟ لمیاں پا کے۔ اذا وضع العبد فی، صحیح بخاری شریف پڑھ رہا ہوں میں، جب بھی بات کرتا ہوں پی ڈی پکی بات کرتا ہوں، حوالہ انڈر لائن، کتابیں میری لائبریری میں موجود۔ قبر میں لٹا کے آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جا ملکان، اسی لمیاں پا کے آنے آ، ویکھو حدیث شریف، دو فرشتے قبر وچ آ جانے، تسی مٹی پائی اپنے گھراں نوں واپس آ گئے ہو، تواڈے واپس مڑدے ہی دو فرشتے قبر وچ آ جاندے، وہ جڑا لیٹیا ہوندا انہوں آندا اٹھو کرما والیا۔ ہاں، اذا وضع العبد فی قبرہ، بخاری شریف کی حدیث۔ بندے کو قبر میں لٹاتے ہو، دو فرشتے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی مردہ ہے، باپ فوت ہو تو بیٹا روتا ہے، ابا جی منو چھڑ چلے ہو، بیٹی روتی ہے، ابا کہاں جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو جو ہمارے بلانے سے بولتا نہیں تھا، ہمارے آواز دینے پہ جواب نہیں دیتا تھا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نہ ہو تو زبان کاٹو، کاٹو زبان اگر حدیث نہ ہو۔ فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس کو اسی لمیاں پایا، فرشتے اٹھا کے با دیں۔ فَيُقْعِدَانُهُ، بخاری شریف کی حدیث، اسے فرشتے، وہ بیٹھ جاتا ہے، جو لٹایا تھا وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ بولنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ جب وہ فوت ہوا تھا تو بولنے کی طاقت رب نے چھینی تھی، اور جب قبر میں فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، فرشتہ اس مردے کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، وہی رب طاقت دیتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب دے جو فرشتے کرنے لگے۔ اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، جیسے مردہ بیٹھتا ہے نا، فرشتے کہتے ہیں مر ربک، او تھی بلاندی سی، پتر آوازاں ماردا سی، ابا مینوں چھڑ چلے ہیں، بیٹی روتی تھی، ابا مجھے اکیلا چھوڑ گیا، اور بعض اولاد کے مینوں بھی نال ہی دفناؤ ابے دے، کبھی دفنایا کسی نے کسی؟ وہ ہمارے بلانے سے بولتا نہیں تھا، رب نے بولنے کی طاقت دی نا قبر میں، اور وہ جو ہمارے بلانے سے بولتا نہیں، قبر میں فر فر جواب دے رہا ہے، فر فر۔ سنو حدیث شریف، فرشتے کہتے ہیں مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ جس کو یہاں عربی نہیں آتی، جس کو یہاں، اس کو بے نیاز رب عربی بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ ساری طاقت کون دیتا ہے؟ سارے سوالوں کا جواب آ گیا، مردہ بولتا نہیں تھا قبر میں، بولنے کی طاقت کس نے دی؟ جواب کی طاقت کس نے دی؟ فرشتے پوچھتے ہیں مر ربک، سونیا جواب دے، تیرا رب کون ہے؟ تو جو نیک آدمی ہو، جس کی نجات ہونی ہے نا، وہ عربی میں جواب دیتا ہے، اس کو یہاں عربی آتی نہیں، چٹا ان پڑھ ہے، عربی نہ الف بے نہیں، الف با نہیں جانتا عربی کی، قبر میں فر فر بولے گا، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جو سوال کا جواب دے دے گا، پھر دوسرا سوال ہوگا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ قبر میں یہاں بولتا نہیں تھا مردہ، قبر میں جواب دے رہا ہے، کہتے دینی علی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا پہلا سوال ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہہ رہا ہے دین کیا ہے؟ کہتا ہے اسلام۔ اب ایمان سے بتاؤ، اگر صرف اللہ کو ماننے سے نجات ہوتی تو پھر دوسرے سوال کی ضرورت تھی؟ اب جب دونوں سوالوں پہ نجات ہو جانی تھی تو پھر تیسرے سوال کی ضرورت؟ سوال تو تین ہی ہیں، چوتھا تو سوال ہی کوئی نہیں، چوتھا سوال ہی کوئی نہیں۔ اب یہ تین سوال بتا رہے ہیں کہ نجات تو اس سوال پہ ہوگی، نجات اس سوال پر ہوگی جس کے بعد کوئی اور سوال ہی نہیں۔ پہلا سوال ہے مر ربک، تیرا رب کون؟
وہ کہہ رہے اللہ اللہ ربنا، اللہ میرا رب ہے، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور سرکار کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ حضور کی زیارت کرائی جائے گی قبر میں، رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ دو سوال تو بہت مختصر ہیں، میں پڑھے لکھے حضرات کو، بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں، پہلے دو سوال بڑے شارٹ سوال، مختصر۔ مر ربک، بات ختم، تیرا رب کون؟ ما دینک، دین کیا؟ جب مدینے والے میلاد والے آقا کی باری آئی، سوال ذرا لمبا کر دیا، سوال تفصیلی کیا، تفصیلی۔ رسول اللہ کی زیارت و دیدار قبر میں ہوگا، اور فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ بے نیاز رب اپنی باری آئی تو دو حرفی سوال، مر ربک، رب کون، بات ختم۔ دین کی باری آئی، ما دینک، دین کیا ہے؟ تو حضور کی باری آئی نا میلاد والے آقا، جن کا کلمہ پڑا، ذرا غور کرنا اس سوال پر۔ سوال کیا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جائے گا، یہ مضارع پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے، یہ جن کی تو زیارت کر رہا ہے، جنہیں کی تو، جن کا جلوہ زیبا تیری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ہستی جو تیرے سامنے ہے، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ کہاں؟ دنیا میں۔ اور جن کو دیکھ رہا ہے، جن کا دیدار کر رہا ہے، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو جب جس کی نجات ہونی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نجات کا دور و مدار حضور کو پہچاننے میں ہے، میرے لفظوں پہ آپ نے غور نہیں کیا، نجات کا دور و مدار حضور کو پہچاننے میں ہے۔ وہ پہچانے گا تبھی تو کہے گا، پہچانے گا تبھی کہے گا۔ جو جواب دے گا وہ بھی حدیث شریف میں ہے، جو جواب دے گا نا عاشق رسول، وہ جواب بھی حدیث میں، وہ کہے گا ھذا نبینا، ھذا نبینا محمد الرسول اللہ جاء بالبینات۔ وہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو میرے میلاد والے آقا ہیں، یہ تو میرے میلاد والے آقا ہیں، جن کا ہر سال میں میلاد منایا کرتا تھا۔ جاء بالبینات، یہ تو اللہ کی واضح نشانیاں لے کے آئے۔ تفصیلی سوال آ گیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا۔ جس نے تو سرکار کو پہچان لیا نا، پہچان لیا، بس اسے پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے نم کنومت العروس۔ تو حدیث ہے، کوئی مذاق بازی ہے؟ فرشتے کہیں گے ایسے سو جا جیسی پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ نم امر ہے، سو جا، نم سو جا، کنومت العروس، نوم نیند کو کہتے ہیں، نم کنومت العروس، عروس دلہن کو کہتے ہیں، ووٹی پنجابی میں ووٹی، عروس دلہن۔ فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسی پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔